100 آدمیوں کے قاتل کی توبہ روایات میں ہے کہ پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ پس اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کی بابت لوگوں سے پوچھا تو اسے ایک رہبر پادری کا پتہ بتلایا گیا۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے سب سے بڑا عالم بتلاؤ۔ اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں، کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو؟ جا فلاں زمین علاقے میں چلا جا، بلا شبہ وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ چنانچہ اس نے نیکیوں کی اس بستی کی طرف سفر شروع کیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے اور ان کے مابین جھگڑا شروع ہو گیا۔ ملائکہ رحمت نے کہا وہ تائب ہو کر آیا تھا اور دل کی پوری توجہ سے یہ اللہ کی طرف آنے والا ہے۔ عذاب کے فرشتے بولے اس نے کبھی بلائی کا کام نہیں کیا، اس لیے فرشتوں کے مابین یہ جھگڑا جاری تھا، یہ عذاب کا مستحق ہے۔ پس ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، اسے انہوں نے اپنا حاکم بنا لیا۔ اس نے فیصلہ دیا دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو ناپو، یعنی جس علاقے سے وہ آیا تھا وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ اور یہاں سے نیکیوں کے علاقے کا فاصلہ دونوں کی پیمائش کرو۔ ان دونوں میں سے وہ جس کے زیادہ قریب ہو وہی اس کا حکم ہوگا۔ اللہ نے اس زمین کو جہاں سے وہ آ رہا تھا حکم دیا کہ تو دور ہو جا، اور ارض صالحین کو جس کی طرف وہ جا رہا تھا حکم دیا کہ تو قریب ہو جا۔ چنانچہ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیے جا رہا تھا۔ پس اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ گار ترین شخص کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول فرماتا ہے، بشرطے توبہ خالص ہو، نیک لوگوں کے ساتھ